السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر۔ اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمائز حکام نے 2 افراد کے قبضے سے 7.8 کروڑ روپے مالیت کے سونے کے سکے برآمد کیے ہیں۔ دونوں ملزمان کا تعلق جموں کشمیر سے ہے اور وہ میلان سے آئے تھے۔ بیگ اسکین میں کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا، لیکن ذاتی تلاشی کے دوران خصوصی بیلٹ میں چھپائے گئے پلاسٹک لفافوں میں لپیٹے سونے کے سکے برآمد ہوئے۔ سری نگر پولیس نے چوری کے ایک مقدمے کو حل کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام نے آج بتایا، ایک بیان کے مطابق 2 فروری 2025 کو تھانہ نشاط کو اطلاع ملی کہ 1 اور 2 فروری کی درمیانی رات نامعلوم چوروں نے سید رحمان چوک نشاط میں مسجد درگاہ کے چندہ باکس کو توڑ کر نقدی چوری کر لی تھی۔ 72 سالہ کشمیری محمد رستم میر کو ملک بدر کیے جانے کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے حکومت کی ملک بدری کی کوشش پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ یہ حکم جسٹس ایم اے چودھری نے 13 دسمبر کو محمد رستم میر بنام یونین ٹیریٹری آف جموں کشمیر و دیگر کے مقدمے میں جاری کیا، جس کے تحت میر کو اگلے حکم تک ملک چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ راجوری ضلع کے سندر بنی علاقے میں بدھ کے روز ایک سڑک حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے نیوز ایجنسی JKNS کو بتایا کہ یہ حادثہ نیشنل ہائی وے ٹھنڈا پانی پر اس وقت پیش آیا جب ایک نامعلوم ڈرائیور کی جانب سے چلائی جانے والی سوفٹ کار نے دوسری گاڑی کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 5 افراد کو علاج کے لیے SDH سندر بنی منتقل کر دیا گیا۔ مشہور دواخانہ حکیم غلام قادر ریشی ہارون میں عارضی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ کلینک کو گزشتہ ماہ غیر مصدوقہ طبی علاج کے الزامات پر سیل کیا گیا تھا اور ادویات ضبط کی گئی تھی۔ MLA حضرت بل سلیمان علی ساگر نے بتایا کہ الزامات بے بنیاد ثابت ہونے پر کلینک کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے حکیم ریشی کے صبر کی تعریف کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے سینئر رہنما اور MLA پڈر نکسینی سنیل شرما نے آج جموں کشمیر میں پرامن ماحول کو خراب کرنے میں حکمران نیشنل کانفرنس NC پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے 1931 کے واقعات 1989 میں کشمیری پنڈتوں کی نقل مکانی اور خالیہ کلگام حملے کا ذمہ دار NC کو ٹھہرایا، جس میں ایک سابق فوجی ہلاک جبکہ اس کی بیوی اور بھتیجی زخمی ہوئی ہے۔ انجمن شری شیان جموں کشمیر کے زیر اہتمام امام بارگاہ قدیم گوم احمد پورہ میں مرحوم و مغفور حضرت بیت الاسلام و المسلمین الحاج آقا سید محمد فضل اللہ المصوی الصفوی کی 7ویں برسی کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ یہ عظیم الشان مجلس عزا اور اعیاد شانہ کانفرنس دوپہر 1:30 پر شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔